السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے ناول وفای یار کی ایپیسوڈ 5۔ ایپیسوڈ کی طرف جانے سے پہلے وہی 3 کام جو آپ کو ہر دفعہ کہتے ہیں کرنے کو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں اب ایپیسوڈ کی طرف۔ اتوار کا دن تھا۔ بھرپور بارش نے صبح کے اجالے کا استقبال کیا تھا۔ ہر طرف بارش کی چھم چھم برستی بوندوں نے ہر چیز کو نکھار کر سرشار کر دیا تھا۔ پودے خوبصورت سی ہوا میں جھول رہے تھے۔ لال ہوتا آسمان بارش کی دوبارہ آمد بتا رہا تھا۔ ماحول میں چلتی یک ٹھنڈی ہوا ہر چرند پرند کے وجود کو یک بستہ کر رہی تھی۔ سردی کا یہ عالم جہاں سب کو جامد کر رہا تھا، وہاں وہ ہمیشہ کی طرح اپنے میرون اور سفید ٹریک سوٹ میں بیڈ پر بیٹھا، نظریں زمین پر گاڑھے ماتھے کو دائیں ہاتھ کی پہلی 2 انگلیوں سے پکڑے زمین کو گھورتا ہوا گہری سوچ میں مصروف تھا۔ ایسا کیا کروں کہ وہ لوگ اس رشتے سے انکار کرتے ہیں؟ حورین بھابھی نے تو سب سیٹ کر کے رکھا ہے۔ اپنے رشتے داروں میں اتنی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ کسی قیمت انکار نہیں کریں گے۔ مگر میں کیسے سمجھاؤں امی کو میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں؟ میں نے تو ایسا ابھی تک سوچا بھی نہیں تھا، پھر ایک دم سے مائنڈ سیٹ کیسے کر لوں؟ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آصفہ بیگم شال اوڑھے کمرے میں داخل ہوئیں۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئے ہو؟ میں 1 گھنٹہ پہلے کہہ کر گئی تھی تعمیر لڑکی والوں نے آنا ہے، مگر تم ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھے ہو۔ آصفہ بیگم کو اپنے سر پر دیکھ کر اس نے سر اٹھایا۔ امی، میرے تیار ہونے یا نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ نے جب دن طے ہی کر لیا ہے، شادی کی تاریخ مقرر کرنی ہے، کر لیں اب خود ہی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تعمیر آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اپنے ساتھ ساتھ ہماری خوشیوں کے بھی دشمن بنے ہو؟ تحریم 24 کی ہونے کو ہے، اس کے لیے رشتے آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ کے بیٹے نے اب تک شادی نہیں کی؟ ماشاءاللہ 29 سال کا ہونے کو ہے، کوئی خاص وجہ؟ تو کیا جواب دوں میں لوگوں کو کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جب بھی شادی کی بات کرو بات ٹال دیتا ہے؟ میں نے سب سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ کسی کو پسند کرتے ہو تو بتا دو، ابھی بھی بتا سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری خوشی عزیز ہے، مگر نہ تم تب بولے تھے نہ اب۔ آخر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایسے شادی کے نام سے کتراتے ہو؟ کون سی ایسی وجہ ہے، مجھے بتاؤ۔ آصفہ بیگم روحان سی ہوتی ماں والے جذباتی روپ میں آ کر بولی تو تبریز، حورین اور تحریم بھی وہاں آ گئیں۔ کیا ہوا امی، ایسے کیوں چلا رہی ہیں؟ تبریز اندر آتے ہی بولا، جس کی اولاد ایسی ہو اسے چلانا ہی پڑتا ہے۔ آصفہ بیگم غصے میں تعمیر کی طرف دیکھتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کیوں تنگ کر رہے ہو تعمیر امی کو؟ حورین فوراً ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کے صوفے کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے اور نہ مجھے شادی سے کوئی مسئلہ ہے۔ آپ جہاں میری شادی کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، میں تو بس تیار ہونے کی بات پر چڑھ گیا تھا، اس وجہ سے کہہ دیا، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں خوش ہوں۔ اگر شادی نہ کرنی ہوتی تو میں سیدھا انکار کر دیتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ باہر جائیے، میں آدھے گھنٹے تک آتا ہوں، ایک کانفرنس کال اٹینڈ کرنی ہے، پھر تیار ہو کر باہر آ جاؤں گا۔ پکی بات ہے، آ جاؤ گے؟ آصفہ بیگم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ سر جھکا کر بولا۔ اللہ پاک تمہیں خوش رکھے، ساری خوشیاں عطا کرے، سکون عطا فرمائے اور تمہیں بہترین جیون ساتھی عطا فرمائے۔ آصفہ بیگم نے دل سے دعائیں دیتے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور اٹھ کر باہر چل دیں۔ باز آجا برخوردار ورنہ بہت مار پڑے گی، تبریز اس کا کان پکڑ کر بولا تو وہ مسکرا کر اپنی جیب سے بجتا فون نکالنے لگا۔ تبریز کے جاتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور فون کی طرف بڑھا، جہاں کسی سیمینار کی میٹنگ کے لیے اس نے آن لائن اپیئر ہونا تھا۔ اس کے لیے فون کر کے اسے یاد دہانی کروائی گئی تھی۔ فون سن کر وہ فوراً لیپ ٹاپ اٹھا کر لایا اور میٹنگ میں اپیئر ہوا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ میٹنگ سے فارغ ہوا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی ڈیجیٹل واچ پر ٹائم دیکھا، گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر لیپ ٹاپ بند کیا اور وارڈروب کی طرف بڑھا۔ وائٹ، بلیک اور کاپر سی ملٹی کلر کی چیک شرٹ اور بلیک ڈینم لے کر وہ واش روم کی طرف بڑھ دیا، مگر دل اور دماغ تھا کہ مسلسل ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ آسمان پر چھائی جامنی چادر سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ بالکنی سے امڑتے بادلوں کو دیکھ کر وہ اندر کمرے میں واپس آیا۔ باہر سے مہمانوں کی آتی آوازیں اس کے دماغ میں لگ رہی تھیں، مگر خود پر قابو کر کے اس نے بالوں کو ایک سائڈ پر سیٹ کیا اور پرفیوم کی بوچھاڑ کر کے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ موسم کی خوبصورتی کی وجہ سے سب سے اوپر والے لاؤنج میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تحریم اور حورین بھاگ بھاگ کر سب کی مہمان نوازی کر رہی تھیں۔ اسے یہ سب کافی کوفت بخش رہا تھا، مگر وہ گہرا سانس لے کر سلام کر کے آگے بڑھا۔ اس کی مکمل توجہ امتیاز صفدر صاحب کی طرف تھی۔ خود کو مکمل نظر انداز ہوتا دیکھ ہیزل کلر کے پلین شلوار قمیض پہنے میک اپ سے لت پت چہرے والی کے دل و دماغ میں آگ لگ گئی تھی، مگر وہ بھی منہ بسور کر منہ موڑ گئی۔ امتیاز صفدر صاحب نے تعمیر سے 1-2 سوال کیے
جس کا جواب اس نے خوش اسلوبی سے دیا تھا۔ تبھی ان کی زوجہ محترمہ بات میں مداخلت کرتے ہوئے بولی، امتیاز، مجھے لگتا ہے ہم نے تو تعمیر سے بہت سوال جواب کر لیے، اب مہوش اور تعمیر کو بھی ایک دوسرے سے بات کرنے دیتے ہیں۔ دراصل آصفہ بہن مہوش اسلام آباد میں ہوتی ہے، لمس یونیورسٹی میں تو لاہور بھی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، تو ہم آئے تو سوچا اس کو بھی لے چلتے ہیں۔ زمانہ بدل گیا ہے، زندگی بچوں نے گزارنی ہے تو اگر آپس میں بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کی بات کو سن کر تعمیر نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، جو لڑکی اسے ایک بھی نظر نہیں بھائی تھی۔ اس کے سوالات کے جوابات دینا اسے پتہ نہیں کیوں مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے خود کو ڈپٹا، ڈاکٹر تعمیر ہیں آپ، لوگوں کی بولتی بند کر دیتے ہیں، اور آپ ایک لڑکی کے جوابات سے ہچکچا رہے ہیں؟ سارا دن ایسے ہی سوالات کو ڈیل کرتے ہیں آپ، تو اب کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے خود کو خود ہی سمجھا کر چپ کروایا۔ تبھی آصفہ بیگم بول پڑی، جاؤ تعمیر، مہوش کو لے جاؤ، بلکہ نیچے لان میں چلے جاؤ، بات کر لینا جو بھی پوچھنا ہوا۔ تعمیر کی چڑھتی تیوری کو تحریم اور تبریز دونوں نے انجوائے کیا تھا۔ سنابل اگر موجود ہوتا تو ڈھکا چھپا کمنٹس کر ضرور دیتا۔ اپنے ددیال میں کسی کی وفات پر جانے کی وجہ سے وہ تعمیر کے اس خاص موقع پر موجود نہیں تھا جس کے لیے اس نے اسے تیار کیا تھا۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ فوراً کھڑا ہوا تو مسز امتیاز صفدر نے بھی مہوش کو جانے کو کہا، تو وہ منہ بنا کر اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اس نے بغیر لگی پڑی سے جواب دیا، ورنہ تو دل تو اس کا کیا تھا کہے آپ کے والدین نے یہ بھی نہیں بتایا آپ کو؟ کافی ہینڈسم ہیں آپ، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے بولی، جس کا اس نے جواب نہیں دیا بلکہ ادھر ادھر دیکھتا مجبوراً اس کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ اتنا ہی کم بولتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر ایسے بات کر رہے ہیں؟ اس نے پھر سوال کیا تو اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ ابرو اچکاتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑ کر اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، میں روز ہی ہزاروں لڑکیوں سے ملتا ہوں، تو اس وجہ سے آپ کا یہ سوال فضول تھا۔ تعمیر کی بات کا جواب سن کر تو مہوش کا رنگ ہی اڑ گیا تھا، مگر اس نے نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کرتا ہوں، کتنا پڑھا ہوں، کہاں سے پڑھا ہوں جیسے سوالات کے جوابات سے آپ کے والدین واقف تھے، اور یقیناً انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا، اور آپ کیا کرتی ہیں یہ میری امی مجھے بتا چکی ہیں۔ اس سے زیادہ پوچھنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر اس سب کے علاوہ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اس نے بغیر تمہید باندھے صاف گوئی سے جواب دیا۔ وہ عادی ہی نہیں تھا لڑکیوں سے باتوں کا، اور نہ ہی اس نے اس کے بعد یوں کبھی سہل سہل کر اس لڑکی کے ساتھ قدم اٹھائے تھے۔ اس کا ایسے چلنا اس کو کہاں دھکیل رہا تھا، یہ بات وہ خود کے اندر رکھ کر خود کو قابو رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھنا ہو سکتا ہے، وہ بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہو کر بولی۔ اس کے شوق انداز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اتنی بے باکی تو شاید اس کی جانے یار میں بھی نہیں تھی۔ خود کے ساتھ کسی کا یوں لگنا اسے گوارا ہی کب تھا۔ تبھی وہ دور ہوتا ہوا گویا ہوا، جی فرمائیے کیا کہنا ہے؟ یہی آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ وہ پھر سے مسکراتے لہجے میں بولی، پسند کا کوئی تجربہ نہیں ہے نا، نا پسند کا ضرور ہے۔ اچھا چلیں وہی بتا دیں۔ بے باک اور 10 منٹ کی ملاقات میں بے وجہ بے تکلف ہو جانے والی لڑکیاں۔ اپنی بات کہہ کر وہ آگے کو قدم بڑھا گیا، مگر پھر 1 منٹ کے لیے رکا اور مڑے بغیر بولا، کچھ اور پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں، اندر جا کر یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نے سوال کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ مگر دوسری طرف مکمل خاموشی دیکھ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا پیچھے والے یارڈ کی جانب چل دیا، اور وہ پھٹی نظروں سے انڈائریکٹلی خود پر ہونے والے کمنٹ پر تل ملا گئی تھی۔ سگریٹ کو سلگا کر وہ بینچ پر بیٹھ کر اپنی سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اگلے مہینے کے آخری جمعے کو شادی طے ہونی تھی، جسے سن کر وہ چپ کر گیا تھا۔ سارا فیصلہ تو آصفہ بیگم اور تبریز کر چکے تھے، بس دن تھا جو انہوں نے تعمیر کی موجودگی میں بتا دیا تھا، اور دوسرے معاملات طے کر کے وہ لوگ رخصت ہو گئے تھے۔ تحریم نے جاتے ہوئے مہوش کو تعمیر کا نمبر دے دیا تھا۔ سب انتہا سے زیادہ خوش تھے سوائے اس کے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، دھند نے پورے آسمان کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آسمان پر موجود لالی کوئی انگارے کی نمائندگی کر رہی تھی، جیسے اس کا دکھ پورا آسمان جانتا ہو، اور اس کی آنکھوں کی طرح خود کو بھی لال کر کے بیٹھا ہو۔ وہ سادہ سا ٹراؤزر شرٹ پہنے لان میں بچھے بینچ پر بیٹھا تھا۔ انتہا کی سردی کے باوجود بھی اس کو سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خود کے اندر سے نکلتی گرماہٹ اسے الجھا رہی تھی۔ جس تعمیر نے ہمیشہ خود کو تمہارا کہا تھا، اب وہ کسی اور کا کہلوایا جائے گا۔ کیوں؟ کیا تم نے روشنی؟ ایسا کیوں؟ تم میری زندگی اندھیری کر کے چلی گئی۔ تمہیں تو میں ہمیشہ کہتا تھا تم میرا بہت خوبصورت چراغ ہو، مگر تم نے تو میری زندگی کی روشنی کا ہر چراغ بجھا دیا۔ جانا تھا تو پہلے ہی چلی جاتی۔ مجھے جان لیوا حد تک خود کا عادی بنا کر کیوں چھوڑا تم نے؟
تم کہتی تھیں عادتیں مار دیتی ہیں انسان کو، دیکھو تم نے اپنی بات کو ثابت کرتے ہوئے زندہ انسان کو درگور کر دیا ہے۔ کسی مقام پر کس مقام پر تھی تم میرے دل میں؟ اور اس کے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ تبھی اس کا فون بجا اور وہ فوراً کٹ گیا۔ اس نے بینچ سے فون اٹھایا۔ آیتل کی مس کال دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس کی اس وقت کال؟ یہ مجھے کیوں فون کر رہی ہے؟ اس نے ناگواری سے سوچا۔ ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو گئی ہو، مگر اگر ہو بھی گئی ہے تو مجھے فون کیوں کریں گی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا فون دوبارہ بجا۔ آیتل کالنگ دے کر اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، ڈاکٹر تعمیر؟ جی، اس نے ابرو سکیڑتے ہوئے کہا، مگر دوسری طرف سے جواب نہ سن کر وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ آیتل، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر گویا ہوا، مگر کوئی بھی جواب نہ آیا۔ عجیب سائیکو لڑکی ہے، حد ہوتی ہے، جب بات نہیں کرنی تھی تو کال کی کیا ضرورت تھی؟ مگر اس کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون نکال کر اس کی کلاس کے سی آر کو کال کی۔ دوسری بیل پر کال پک کر لی گئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تمہارے پاس حالہ کا نمبر ہے تو واٹس ایپ کرو۔ جی سر، میں جی آر کو کہہ دیتا ہوں، دراصل انہوں نے منع کیا ہے تو اس وجہ سے۔ وہ اٹک کر بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے اور کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے کلاس کے لڑکوں کو دینے سے منع کیا ہے، ٹیچرز کو نہیں۔ اگلے 10 سیکنڈ میں نمبر میرے پاس ہونا چاہیے، اس نے روب سے کہا تو اس نے جلدی سے اوکے سر کہہ کر نمبر سینڈ کیا۔ نمبر ملنے پر اس نے فوراً کال کی، مگر کال پک نہیں کی گئی۔ 1 2 3 بار فون کرنے پر اس نے فون کرنا ترک کر دیا اور آیتل کے نمبر پر کال کی، مگر وہ بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، مگر میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ سر جھٹک کر وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ ایک سرد ہوا کے ساتھ اس کا خیال اس کے ذہن میں آیا، مگر وہ سر نفی میں ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ مما، آپ لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ کیوں آپ لوگ میرے پیچھے پڑ چکے ہیں؟ آپ لوگوں کے کہنے پر میں اس فضول سے ڈاکٹر سے مل لی نا، یہی بہت ہے۔ اور آپ لوگوں نے نہ کوئی رشتہ پکا نہ منگنی، سیدھا اگلے مہینے کی شادی کی تاریخ دے دی ہے۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں سب، اس کے باوجود بھی کیوں کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ سب کا؟ مہوش روحانسی سی ہوتی ہوئی بولی۔ میں بتاتا ہوں کیا بگاڑا ہے تم نے ہمارا۔ مسز امتیاز کے جواب دینے سے پہلے ہی امتیاز صاحب کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ہماری عزت کو بازاروں میں نیلام کرتی پھر رہی ہو تم۔ پہلے صرف فون پہ پتہ چلتا تھا کہ ہاسٹل نہیں پہنچی ابھی تک، اور تم بہانہ لگا دیتی تھی کہ ایکسٹرا کلاس تھی، اور اب ہاسٹل سے کال آتی ہے کہ 2 دن سے آپ کی بیٹی ہاسٹل سے غائب ہے، تو پھر مری کے اسپتال سے فون آتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا مری مال روڈ پر چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہوش نہیں پکڑ رہی، آپ آ جائیں۔ اور بیٹی کہتی ہے ایک پروجیکٹ کے کام کے سلسلے میں گئی تھی، جبکہ یونیورسٹی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پورا ہفتہ یونیورسٹی ہی نہیں آئی ہے۔ پھر ایک دن کال آتی ہے کہ منشیات کے الزام میں آپ کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے، مگر بیٹی کہتی ہے کہ تجربہ کرنا تھا کوئی، اس لیے منگوائی تھی، اور اگر ڈرگ کیس ہوتا تو وہ لوگ چھوڑتے کیوں؟ جبکہ حقیقت میں بیٹی کسی اپنے آوارہ عاشق کے کالے کارنامے اور قوانین کی وجہ سے باہر آ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ایک دن بیٹی کسی کے بازوؤں میں جھولتی تصاویر کھنچواتی ہے۔ یہ ہوتی ہیں بیٹیاں، اور تم پوچھتی ہو کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ہم سب کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے، ہر جگہ سے بدنام کر دیا تم نے ہمیں۔ رہی صحیح کسر تب نکل جائے گی جب کوئی خاندان کا ہمیں آ کر بتائے گا کہ آپ کی بیٹی فلاں لڑکے کے ساتھ اس ہوٹل بیٹھتی، راتیں رنگین۔ چھی، تم جیسی اولاد سے تمہیں بے اولاد ہی اچھا تھا۔ کوئی رنج تو نہ ہوتا، کوئی عزت پر بات تو نہ کرتا۔ کیا سوچتے ہوں گے تمہارے ہاسٹل والے، کیا درپیت دی ہے والدین نے کہ بیٹی کی ہوش ہی نہیں؟ ہم کیا بتائیں کہ بیٹی نے جھوٹ کے ایسے جال بنے ہوئے تھے کہ نظر ہی نہیں آتا تھا کچھ، اور جب نظر آنے لگا تو پانی سر سے گزر گیا۔ میرا بس چلتا تو تمہاری ساری تعلیم ختم کروا کر تمہیں گھر پر بٹھا لیتا، مگر تم نے کچھ بھی کیا نا اگر مہوش، تو میں اپنی جان لے لوں گا، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ تھکے انداز میں کہہ کر کمرے سے باہر چل دیا۔ اب اور کچھ پوچھنا ہے کہ کیا بگاڑا ہے تم نے ہم سب کا؟ اگر سن لیا نا تمہاری بھابھی نے تو یہی اس گھر میں ہی بوڑھی ہو کر مر جاؤ گی، اس لیے شرافت سے جو باپ کہہ رہا ہے کر لو۔ مسز امتیاز اس کو کوستی ہوئی شوہر کے پیچھے لپک گئی، جبکہ میرا معصومیت سے منہ بسورتے اپنے کمرے میں چل دی۔ حالہ بے چینی سے کوریڈور کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا۔ جب بھی اس کے دماغ میں وہ سب اٹھتا تو وہ خود کو کوستی کہ کیوں کیا ایسا؟ اتنا شیطانی دماغ کہاں سے آ گیا میرے پاس؟ اگر اس کے گھر والوں کو سچائی پتہ چل گئی تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ اور اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ… میں جانتی ہوں جو میں چاہتی ہوں، میں صرف اس کی وجہ سے اس سے ایسے گھر بلانا چاہتی تھی، مگر… وہ سوچ کر ہی کوریڈور میں پڑے بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ہائے بی بی، کیسی ہو؟ اس نے چہک کر کہا۔ بہت خراب ہوں، خالہ نے بند ہوتی آواز سے کہا تو آیتل ایک دم سے تڑپ اٹھی۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ آیتل نے پریشانی سے پوچھا۔
نہیں، کہہ کر حالہ بری طرح سے رونے لگی۔ حالہ کو روتا دیکھ آیتل کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ حالہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا گھر پر؟ سب صحیح ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں آیتل، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، تم پلیز آ جاؤ۔ ہاں میں آتی ہوں۔ آیتل نے جلدی سے فون رکھا اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر نیچے کی طرف بھاگی۔ ماما بھائی کہاں ہے؟ آیتل نے لانچ میں آتے ہی آئمہ بیگم سے پوچھا۔ وہ تو تمہاری پھپھو لوگوں کو ان کے سسرال لے کر گیا ہے۔ اچھا، اور بابا کہاں ہیں؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ تمہارے بابا اپنے ایک دوست کی طرف گئے ہیں، لیٹ آئیں گے۔ مگر کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ڈرائیور موجود ہے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک اور سوال کیا۔ نہیں بیٹے، آج اتوار ہے، ڈرائیور کہاں سے آ گیا؟ مگر کیا بات ہے، کیوں ایسے سوال کر رہی ہو؟ آئمہ بیگم پریشانی سے اس کے برابر کھڑی ہوتی ہوئی گویا ہوئی۔ ماما وہ حالہ کے گھر کچھ ہو گیا ہے، وہ بتا نہیں رہی، بس کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ، تو مجھے وہاں جانا ہے۔ میں خود چلی جاتی ہوں، یہ کچھ دور تک تو جانا ہے، میں جلدی آ جاؤں گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ کار کی چابی اٹھا کر باہر بڑھ گئی۔ اس کو پریشان ہوتا دیکھ انہوں نے اس سے پیچھے سے آواز بھی دی، مگر وہ سنے بغیر وہاں سے چل دی۔ گاڑی کو آندھی کی سپیڈ سے بھگاتی وہ جلدی سے اس کے گھر کی طرف رواں دواں تھی، تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ سر حمزہ کی کال دے کر وہ ایک دم سے رکی مگر جلدی سے کان کو فون لگایا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ لوگوں کی صبح تعمیر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، کچھ نیٹ ورک ایشوز کی وجہ سے ہم واٹس ایپ میسج نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ پلیز ابھی سر کو بھی اپنی کلاس کے CR کو بھی ریمائنڈ دے دیں۔ جی سر۔ اس نے ناگواری سے بات سن کر فون بند کیا اور ڈاکٹر تعمیر کو فون ملایا، مگر نیٹ ورک میں مسئلے کی وجہ سے وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ اس نے دوبارہ فون ملایا، اس کی مکمل توجہ فون کی طرف تھی، تبھی سامنے سے آتا تیز ٹرالا اس کی گاڑی میں بجا تو وہ جھولتی ہوئی اسٹیئرنگ پر جا لگی۔ خون کی ایک پھوار اس کے دائیں جانب کے چہرے کو خون آلودہ کرنے لگی تھی۔ تبھی اس کا ہاتھ اس کے فون کو لگا اور کال ہو گئی، مگر وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اس کے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ فون پر موجود انسان نے اسے 2-3 بار پکارا، مگر نہ جواب پا کر اس نے فون رکھ دیا۔ تبھی پاس سے آتی ایک موٹر سائیکل والے نے اس کے سامنے گاڑی روکی اور اسے خون میں لت پت دیکھ کر اس کے فون کو ڈھونڈنے لگا جو اس کے پاؤں کے پاس پڑا تھا، اور وہ خود اسٹیئرنگ پر سر رکھے دم ساختہ بے ہوش۔ اس نے جلدی سے پہلا نمبر ملایا، مگر مسلسل نمبر مصروف ہونے کی وجہ سے اس نے دوسرے کال لاگ پر کال کی۔ پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، ہاں آیتل کہاں پہنچی؟ وہ فون اٹھاتے ہی بولی۔ جی میڈم، ان میڈم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہائی وے روڈ پر، ہم ان کو CMH لے کر جا رہے ہیں، آپ بھی پلیز پہنچ جائیں۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے فون بند کر دیا، اور آیتل کا ایکسیڈنٹ سن کر تو اس کے دل نے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ تبھی اس کی والدہ ارم بیگم کمرے میں آئیں۔ حالہ کیا ہوا بچے؟ اسے ایسے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کو آواز دینے لگی۔ مما آیتل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ روتے ہوئے بند ہوتے دل کے ساتھ بولی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں اسے ایسے گھر بلاتی اور نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ وہ زمین پر بیٹھی سامنے دیکھتی بدحال سے حال میں کہہ رہی تھی۔ حالہ کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ؟ ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے، اس کو ضرورت ہوگی۔ بدرین نے فوراً اپنی بہن کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تو وہ فوراً سے اٹھی۔ بھائی CMH گئے ہیں اور سب سے پہلے مجھے کال آئی ہے، یعنی ہمیں جانا چاہیے۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی تو بدرین بھی اس کے پیچھے بھاگا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ صبح کے 7 بجے وہ اپنے فلیٹ پہنچا۔ سنابل کو آڑا ترچھا لیٹا دیکھ کر اس نے اپنی جیکٹ اس کے منہ پر پھینکی اور کچن کی طرف چل دیا۔ چائے بنا کر وہ بالکنی میں آیا تو آسمان ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کی جامنی اور سفید روئی جیسی چادر اسے اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ آسمان پر چلتے یہ بادل رب کی بنائی اس خوبصورتی کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ اس خوبصورت سے منظر کو دیکھ کر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آ گئے جناب عالی، اب تو ویسے کوئی اہلیہ ہونے والی ہے آپ کی۔ ویسے کیسی رہی اپنی ہونے والی زوجہ سے ملاقات؟ سنابل اٹھ کر اس کے روبرو کھڑا ہو کر مسکرا کر بولا، کیسی نیند آئی آپ کو میرے بغیر؟ تعمیر نے جواب دینے کے بجائے اس سے کھڑے ستون جیسے ناک والے شخص سے سوال کیا جو گندمی رنگت کے ساتھ تیکھے نقوش کا مالک تھا، جس کی مسکراہٹ لڑکیوں کو تو کیا لڑکوں کو بھی بہت پسند تھی۔ وہ ہینڈسم تھا، اسے یہ بات ہمیشہ تعمیر کہا کرتا تھا اور وہ ہمیشہ اس پر ہنس کر کہتا اچھا مذاق ہے، مگر وہ حقیقت سے بھی واقف تھا۔ میری نیند کو چھوڑیے، مجھے تو اب عادت ڈالنی پڑے گی آپ کے بغیر سونے کی، مگر آپ بتائیں۔ وہ اس کی بات کو پیچھے کرتا اپنی بات پر واپس آیا۔ وہ یہاں نہیں آئے گی، اس لیے تم یہیں میرے ساتھ آرام سے رہو گے، اور اس بات کا ڈھنڈورا مت پیٹنا کہ شادی ہے، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتا۔ اس نے اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اس کی طرف گردن موڑ کر کہا، ہا ہا ہا، پہلی بات کو ذرا کھول کر بیان کرنا سمجھا نہیں میں، اور دوسری بات تو پہلی سے منسلک ہو گئی، تو تم پہلی کو بیان کرو، پھر میں دیکھتا ہوں دوسری مجھے پتہ ہونی چاہیے کہ نہیں۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا اس کے منہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ وہ MPhil کر رہی ہے نس سے،
اور وہ وہیں رہے گی اس وجہ سے، اس نے تنے ہوئے جبڑوں کے ساتھ جواب دیا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فائنل سیمسٹر ہے اور اس کے بعد تو وہ یہاں آ ہی جائے گی۔ سنابل نے تیکھی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اگر تمہاری بکواس ہو گئی ہو تو چل کے ناشتہ ہی کروا دو، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور تم اٹھ کر میرے ساتھ کھڑے ہو کر بکواس کر رہے ہو۔ مجال ہے جو یہ کہہ دو کہ تم دور سے آئے تو ناشتہ ہی کروا دیتا ہوں۔ تعمیر نے چائے کا کپ نیچے رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنی سفید جینس کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے ابرو سکیڑتے ہوئے کہا، ناشتہ تو تمہیں میں تب کرواؤں جب مجھے پتہ نہ ہو کہ تم انگلش ٹی ہاؤس سے ناشتہ کر کے نہ آئے ہو اور اس کو ہضم کرنے کے لیے چائے نہ پی رہے ہو۔ سنابل نے روایتی عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کس لیول کے انسان ہو یار تم۔ تعمیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پتھر کو دوسری جانب اچھالتے ہوئے کہا، میں اس لیول کا انسان ہوں کہ بتا سکتا ہوں کہ تعمیر شاہ کی رگوں میں کتنا خون ہے، کتنا پانی ہے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ تو تعمیر نے اس کی طرف اپنی بازو کی اور اس کی گردن کو اپنی بازو میں دبوچا۔ انتہا کا کمینہ انسان ہے تو، دفر انسان میں جیسا بھی ہوں مگر تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کتے شخص گردن چھوڑ میری۔ خود تو شادی کروا رہا ہے، تیری اس کسرتی بازو نے میری گردن کو بل شل ڈال دیا تو کسی نے بیٹی تو کیا اپنی بیٹی کا نام بھی نہیں لینے دینا مجھے۔ جا دفع ہو، چھوڑ بھی دوں نا تب بھی کسی نے نہیں دینی تم کو اپنی بیٹی۔ اس نے اس کی گردن کو چھوڑ کر دور دھکیلا۔ ڈھیلے سے وجود میں کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی دور جا کر گرا۔ اسے گرتے دیکھ کر تعمیر گلا پھاڑ کہا چھوڑتا ہوا اس کی جانب مڑتے ہوئے بولا، اپنا وجود سنبھالتا نہیں اور یہ سنبھالے گا ایک لڑکی کو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اندر کی طرف چل دیا، جبکہ سنابل دانت پیستا اپنے کپڑے جھاڑتا اس کے پیچھے ہی اندر کی طرف بڑھ دیا۔ ہلکی ہلکی سی مدھم روشنی میں اس نے آنکھیں کھولی۔ خود کو مکمل سفید کمرے میں بیڈ کے ساتھ ٹیکا دیکھ وہ ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ تبھی اس کے ہاتھ کی لگی ڈرپ کھینچی گئی تو درد سے سسکتے پیچھے کو مڑی جہاں ایک خون کی بوتل کا پائپ اس کے ہاتھ کی جانب آ رہا تھا۔ تبھی وہ بائیں جانب مڑی جہاں گلوکوز کی بوتل اس کے بائیں ہاتھ پر لگی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی اور رات کی ساری رودات کو یاد کرنے لگی۔ سب یاد آتے ہی اس کو پہلا خیال حالہ کا آیا تھا۔ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ کیوں وہ مجھے ایسے بلا رہی تھی؟ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی، مگر ایسا کیا ہوا ہوگا؟ کیوں مجھے یوں بلا رہی تھی اور پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں کیوں نہیں آئی؟ کتنی صفاق لگی ہوں گی میں اسے، کیا سوچ رہی ہوگی کہ کیا فائدہ ایسی دوستی کا جہاں دوست کو مدد کے وقت طلب کیا جائے اور دوست پہنچ نہ سکے۔ پتہ نہیں کسی نے اس کو بتایا بھی ہوگا کہ نہیں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا گھر والوں میں سے کسی کو پتہ ہوگا کون لایا مجھے یہاں؟ وہ ابھی ایسی ہی سوچوں سے الجھ رہی تھی کہ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس نام کے دماغ میں آتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ نہیں، وہ کیسے لا سکتے ہیں؟ انہیں کیا پتہ؟ اس نے خود کو ہی جھٹلایا۔ مگر آخری کال ان کو ہی کی تھی تم نے، اور تم فون پر ہی تھی جب وہ ٹرک تمہارے سامنے آیا تھا۔ دل نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ مگر انہوں نے کون سا دوبارہ فون کیا ہوگا؟ کیا ان کو پتہ ہوگا کہ یہ سب؟ اس نے پھر سے اس خیال کو جھٹلا کر خود کی توثیق کی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، انہوں نے دوبارہ فون نہیں کیا ہوگا اور نہ ان کو پتہ ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، نہیں پتہ ہوگا۔ وہ خود کو یقین دلوانے میں بھی مصروف ہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھولا تو اس کی نظریں فوراً دروازے کی طرف گئیں، مگر اندر آنے والا وجود ابھی تھوڑا سا ہی اندر بڑھا تھا کہ ڈاکٹر کی آواز پر باہر مڑ گیا۔ اس وجود کو باہر جاتا دیکھ، اللہ تعالیٰ پلیز ڈاکٹر تعمیر نہ ہوں، پلیز وہ مجھے یہاں لے کر نہ آئے ہوں، میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ آنکھیں بند کیے ابھی وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ تیمور نے اندر آ کر گلا کھنکار کر اس کو پکارا، آیتل۔ تیمور کی آواز سن کر اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ بھائی آپ؟ وہ تیمور کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی مگر چکر آنے کے بعد پھر گر گئی۔ آیتل، وہ جلدی سے اس کے پاس آیا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر، اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو آواز دی۔ ڈاکٹر جلدی سے اندر جائے جو باہر کھڑے کسی مریض کے ساتھ آئے شخص سے بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کو آتا دیکھ وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا اسے؟ یہ بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ وہ بےتابی سے بولا۔ ریلیکس مسٹر تیمور، مجھے چیک کرنے دیں۔ اس کا کندھا تھپکا کر وہ آیتل کی طرف بڑھے جو ایک دن میں ہی پیلی پڑ چکی تھی۔ سرخ و سفید رنگت زردی مائل ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد کالے حلقے، ماتھے پر پڑے نیل، بائیں جانب سے پھٹا ہونٹ، رخسار کی ہڈی پر لال چوٹ کا نشان اسے کچھ اور ہی بنا رہا تھا۔ جسے ایسے بے سود پڑے دیکھ تیمور کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ اس کی اکلوتی بہن تھی اور وہ یوں تکلیف میں مبتلا تھی۔ مسٹر تیمور، ان کا خون کافی بہہ چکا ہے اور سر پر چوٹ ہے، سی ٹی اسکین سے پتہ چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے، مگر آپ ان سے زیادہ بات مت کریں، ریسٹ کرنے دیں۔ جوان بچی ہیں ماشاءاللہ، جلدی ریکور کر جائے گی۔ کھانے پینے کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ڈسٹرب نہ ہوں، خصوصاً کہ ان 24 گھنٹوں میں جتنا سوتی ہیں اتنا ان کے لیے بہتر ہے، اس لیے میں آج ڈسچارج نہیں کروں گا۔ انہیں مانیٹرنگ لازمی ہے، لازمی ہے۔ پروفیشنل انداز میں کہتے ڈاکٹروں سے باہر جانے کا مشورہ دے کر باہر چل دیے۔
اور یہاں ختم ہوتی ہے ہماری ایپیسوڈ 5۔ آپ کو کیسی لگی یہ قسط ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے جب تک ہم نئی ایپیسوڈ نہ لے آئیں۔ اللہ حافظ۔